جیسے کہ آپ نے قرآن کا ذکر سنا، ابواب کا ذکر سنا، علم کا ذکر سنا، خود علم ظاہر ہے اس قلب پہ نہیں اتر سکتا کہ جو دنیا کے اندر مصروف ہو، جو دنیا کے اندر چیزیں، ہر چیز اثر ڈالتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انسان کی جو، اس لیے جو روزہ ہے یہ ساری چیزوں کو ہمیں کنٹرول کرنے کی توفیق دیتا ہے، کیونکہ روزہ صرف بھوکا پیاسا نہیں ہے، یعنی انسان کی جو چیز باڈی میں جاتی ہے، ٹنلز ہے نا، آنکھیں ٹنل ہے، زبان البتہ آپ بولتے ہیں مگر یہ بھی اندر جاتی ہے، جو آپ بولتے ہیں اس کے اثرات آپ کی روح پر پڑتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں یہ بھی آپ کی روح پر اثر ڈالتے ہیں، جو آپ کھاتے ہیں یہ بھی آپ کی روح کے اوپر اثر ڈالتا ہے، ہاتھوں سے چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں یہ بھی آپ کے روح پر اثر ڈالتا ہے۔ اور بھائی جو چیز رہ گئی انسین، وہ ہیں آپ کی سوچیں۔ آپ کی سوچیں بھی اگر غلط ہیں آپ کی روح کے اوپر افیکٹ کرتی ہے۔ اب آپ نے ان سارے چینلز کو کیا کرنا ہے؟ فائر وال لگانی ہے کہ ہر چیز اندر نہ جائے۔ بعض اوقات منہ سے جملہ نکلا ہوا انسان کی روح کو دبا دیتا، منہ سے جملہ، ایک کسی کا آپ نے تہمت لگا دی، کوئی سخت بات کہہ دی اور وہ جا کے اس کے دل میں لگ گئی، وہ آپ کچھ بھی کرتے رہے، یہ آپ کی روح کے اوپر بھی، آپ سمجھے نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو کچھ نہ ہو، آپ کو شاید محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ خود میں آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نخواستہ میں اپنی بات کروں، محسوس کیوں نہیں ہوتا مجھے اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ میں مریض ہوں۔ مریض کو تھوڑی محسوس ہوتا ہے اچھے کھانے کا ذائقہ کیا ہے، تو مریض ہے، اس کے سامنے دنیا کی لذت رکھتے ہیں، وہ مریض ہے، اس کو تو ذائقہ ہی نہیں پتہ چل رہا۔ ہمیں بعض اوقات اپنی مشکلات کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہم مریض ہیں۔ جو انسان ذرا سا بھی بہتر ہوتا ہے، جان محترم بغداد کے بازار میں آگ لگ گئی اور دکانیں جل گئیں، ایک شخص جس کی دکان نہیں جلی، اسے پتہ چلا کہ بھائی ساری دکانیں جل گئیں، تمہاری دکان نہیں چلی، اس نے کہا الحمدللہ، میری دکان نہیں چلی الحمدللہ۔ بس جیسے اس نے الحمدللہ کہا اسے احساس ہوا، مگر دوسرے لوگ مسلمان نہیں تھے، جو ان کی دکانیں چلی۔ اس ایک جملے پر کئی سال وہ کریا کرتا رہا، روتا رہا خدا کی کہ میں نے ایسا جملہ کیوں تھا۔ بہرحال اب انسان کیونکہ پاک ہو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کیا بات کہہ رہا ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے کاظم کربلائی کا سنا ہوگا، قم المقدسہ میں جو ایک قبرستان ہے قم نو، وہاں پر ایک مقبرہ ہے کاظم کربلائی کا۔ کاظم کربلائی جو تھا وہ قم کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا شخص تھا اور کھیت اور ایگریکلچر کا کام کرتا تھا لوگوں کا، اور جب اس شخص کا کام بالکل نہیں کرتا تھا، جو اپنی فصل سے جو ملتی تھی اس کو زکوٰۃ نہ دیتا، اور جو اس کو بھی حصہ ملتا تھا پہلے زکوٰۃ دیتا تھا، پھر اپنے گھر اس گندم کو، ویٹ کو، جو بھی ہوتی تھی اس کو لے کے جاتا۔ ایک دن وہیں پر اپنے گاؤں میں ایک امام زادے کا حرم وہاں پر بیٹھا ہوا، آنکھ لگ گئی تو اس نے دیکھا کہ 2 گھوڑے سوار آئے اور انہوں نے اس کو کہا کہ کاظم قرآن کی تلاوت کرو۔ اب یہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس نے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو کہا نہیں تم قرآن پڑھو، کہا مجھے نہیں آتا۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر لگایا، کہا کہ آپ پڑھو۔ تو دیکھا کہ اس نے قرآن جو ہے وہ بائی ہارٹ یعنی حفظ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کو قرآن یاد ہے۔ یہ وہاں اپنے مولانا کے پاس گیا گاؤں میں، انہوں نے دیکھا کہ اس کو جانتے تھے، اس نے بولا یہ تو اس کو تو قرآن یاد ہو گیا ہے، اس کو تو معجزہ اس زمانے میں آیت اللہ بروچردی ہوتے تھے قم میں جو مراجع تقلید تھے، کہتے ہیں ان کے پاس لے کے گئے اور اس سے سوال پوچھے گئے تو یہ سب بتائے۔ پھر اس کے سامنے کتاب رکھتے تھے، عربی کی کتاب، جس میں قرآن کا پتہ نہیں چلتا کہ کون سی آیت قرآن کی ہے، کون سی نارمل عربی ٹیکسٹ ہے۔ تو یہ صرف اس جہاں قرآن ہوتا تھا وہاں انگلی رکھتا، تو اسے پوچھتے تھے کہ یہ تم کیسے کر رہے ہو؟ کہا جہاں قرآن ہے وہاں مجھے نور نظر آتا ہے۔ وہ کیونکہ باطن پاک تھا، صاف تھا، واجبات ادا کرتا تھا، لقمہ حرام نہیں تھا زندگی میں۔ عزیزان محترم، ایک جگہ کسی کے گھر کھانے پہ گیا اور دیکھا، واپس آیا تو دیکھا جو قرآن کو یاد تھا وہ بھولتا جا رہا ہے۔ اس نے بہرحال خود انگلی ڈال کر وومٹ کی، وہ جو کھانا پینا تھا باہر نکالا
اور پھر پوچھا اس سے کہ بھائی کس کے یہاں لے کے گئے تھے؟ اس کے مال میں کہیں شک تو نہیں تھا؟ مال اس کا کہیں خدا نہ خواستہ حرام یا کہیں واجبات خمس تو پے نہیں کرتا تھا؟ ابھی ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہر چیز ہی کھاتے رہتے ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے نہ کچھ بھولتے، اول یاد ہی کچھ نہیں تو بھولیں گے کیا؟ ظاہر ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ پاکی نہیں ہے اندر سے، اتنے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی آپ ادھر بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کہتے وہاں سے آپ پوچھیے نہیں کسی سے اندر کون کام کر رہا ہے، نہیں پوچھے کسی سے۔ تو ایسا نہ ہوتا، آہستہ آہستہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ مرتب، پتہ نہیں چلتا آدمی کہاں سے کس ٹریک سے کدھر چلا گیا ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ لقمہ اپنا جو انٹیک لے رہے ہیں وہ خراب ہو۔